السلام علیکم دوستو، میں ہوں انتخاب سوری۔ آج میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں ایک اسکول کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اس میں شیشے ٹوٹے ہیں، نقصانات ہوئے ہیں، پھر پولیس بھی آ گئی ہے۔ ہاں، میں اس ویڈیو میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو وجہ بتاؤں اس کی اور اس کے اوپر میں آپ کو توجہ دلاؤں، غور کروں اور تاثرات پیش کروں اور گائیڈ کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اپڈیٹس خاص طور پہ اسکولوں کے حوالے سے ملتی رہے۔ اچھا، یہ اصل میں مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک مسئلہ اس وقت جو آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اسکولوں میں پیرنٹس جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا ہاسٹائل ہوئے ہیں، کافی غصہ اور غم و غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ میڈیا نے ایک امیج قائم کیا ہے، اور وہ امیج یہ قائم کیا ہے کہ جیسے اسکول والے مافیا ہیں، اسکول والے جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، اسکول والے حالانکہ یہ چند اسکولوں کا مسئلہ ہے، وہ گنے چنے اسکول ہیں جو کہ ملک میں چند اسکول ہیں جو کہ جنہوں نے بہت بڑی تعداد میں ایک بھاری فیسیں لیتے ہیں، یہاں تک کہ 50,000 اور لاکھ لاکھ روپے تک کی بھی فیسیں ان کی ماہانہ ہیں، اور 20-25,000 30,000 تو عام سی بات ہے۔ حالانکہ ایک بڑی تعداد یعنی 99% سے زیادہ وہ اسکول ہیں جو کہ اس سے کم فیس لیتے ہیں، اور عام طور پہ فیس جو ہے زیادہ تر وہ 5,000 3,000 کے آس پاس ہو رہی ہے، بلکہ بڑی تعداد اسکولوں کی ایسی ہے جو کہ 2-3 ہزار روپے لے رہی ہے، اور کس طرح وہ اسکول چلاتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کا غصہ نزلہ وہ ان اسکولوں پہ اترتا ہے جو کہ بیچارے اپنی مشکلات کے باوجود تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ والدین جو ہے نا اسکول والوں کو باقاعدہ میڈیا نے یا گورنمنٹ کے رویے نے ایک آپس میں لڑوایا ہے، یعنی یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر کبھی میں روشنی ڈالوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے والدین جو ہے آپس میں گروپس بنا لیے ہیں، والدین بچوں نے بنا لیے ہیں، اور وہ اسکول کے خلاف ایک اکساتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ذہن میں رکھیں یہ ہے جس کے والدین جو ہے نا وہ ایک آپ کے ساتھ ایک رویہ ان کا اچھا نہیں ہوتا۔ دوسری رویہ کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ کورونا کی وجہ سے، اس پینڈیمک کی وجہ سے جو معاشی معاملات ہیں وہ بہت بگڑ چکے ہیں، لوگوں کے پاس واقعی صحیح مطلب گزارے کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، لوگوں کے کاروبار خراب ہو گئے، پوری دنیا میں یہ ہوا ہے، پاکستان بھی ظاہر ہے ان افیکٹیز میں سے ہے۔ تو والدین ظاہر ہے کہ وہ ان مجبوریوں کی وجہ سے وہ فیس جو ہے وہ ادا کرنا ان کے لیے مشکل بھی ہے، تو لہٰذا وہ اس پریشانیاں، اس بلڈ پریشر اور اس مسائل کا اظہار جو ہے اپنے غصے سے آ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی یہ ہے کہ وہ ایک ظاہر ہے کہ بچے اسکول نہیں آ رہے ہیں تو ان کو ایک تنازع ہے کہ جب اسکول نہیں آ رہے ہیں تو پھر ہم کیوں فیس دیں، ہم کیوں آپ کے ساتھ تعاون کریں، حالانکہ اسکول اپنے اخراجات تو کرتے ہیں، اور اکثریت اسکول جو کہ وہ کرائے پر اس بلڈنگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنے جس طرح وہ گزارا کر رہے ہیں، اور اخراجات اکثر اسکول سارے ہی اسکول جو ہے نقصانات میں ہیں، جتنے بھی اسکول ہیں چاہے پراپرٹی اپنی ہو یا نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سارے اسکول جو نقصانات میں ہیں۔ پھر بھی یہ 1.5-2 سال گزارنا کوئی آسان کام نہیں تھا، والدین کو چاہیے کہ اس میں وہ سپورٹ کریں، تعاون کریں، لیکن وہ یہ ہے مسئلہ کہ وہ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ فیسیں جو ہیں وہ کیوں دیں جب نہیں پڑھنے آ رہے ہیں، تو پھر یہ تو برداشت کرنا پڑے گا، اس کے لیے ٹھنڈا اور سکون سے والدین کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہوگی، اور پیار محبت سے زیادہ چیزوں کو اور دلائل کے ساتھ اپنے مثبت چیزوں کو سمجھانے کے ساتھ سمجھانا پڑے گا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی والدین ظاہر ہے کہ بہت سی چیزوں میں ان کو ایک ہیبٹ بھی ہوتی ہے اور وہ فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں، اس صورتحال سے، سچویشن سے وہ فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین جو ہے وہ ظاہر ہے آج کل گرمی ہے، خاص طور پہ اگر میں جس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں مئی جون کا وقت ہے یہ، اور اس میں ظاہر ہے کہ آج کل ایک موسم ہے، ہبس ہے، گرمی ہے، اور اس میں والدین آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک غصہ اور ایک نیچرلی ہوتا ہے، تو آپ اس بات کا خود خیال رکھیں، والدین جب آئیں تو ان کو ریسٹ دیں، ان کو پنکھا ہونا چاہیے، ان کے لیے ٹھنڈا ہونا چاہیے، وہ باہر بیٹھیں یہاں بھی بیٹھیں، ان کو ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ صورتحال ساری جب جمع ہوتی ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں، پھر وہ آتے ہیں، پھر تو لہٰذا اس کے حل کیا ہے یہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک اصول ہے کہ آپ اپنی اینک نہیں اس کی اینک لگا کے دیکھیں، اپنی سیٹ پہ نہیں اس کی سیٹ پر، یہ مینجمنٹ کا اصول ہے۔
جب آپ اس اصول پہ چلیں گے کہ جب آپ دوسرے کی اینک لگا کے سیکھیں، آپ اپنے آپ کو نہیں، آپ دوسروں کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر مسئلے کا حل بھی پائیں گے۔ سب سے پہلے ایسے والدین کو آپ پہلے ڈائگنوز کریں گے پرابلم ہے کیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر والدین آ کے کاؤنٹر پہ جھگڑ رہے ہیں یا آ کے لڑ رہے ہیں تو پھر ایک تو کاؤنٹر والا کو بالکل کول ہونا چاہیے، اس کو آپ ٹرین کریں، سمجھائیں، اور کہ اس طرح کے معاملات میں ان سب چیزوں کا اس کو آگاہی ہونی چاہیے، اسٹاف کو آگاہ ہونا چاہیے ان چیزوں سے۔ پھر بھی اگر وہ والدین باز نہیں آتے ہیں یا یہ نہیں کہ وہ اپنا رویہ درست نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان کو احساس دلانے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ اپنے کسی کمرے میں بٹھا لیں، پرنسپل، وائس پرنسپل یا جو بھی ذمہ دار ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ اپنے کمرے میں بلائے، ان کو ٹھنڈا کرے، پانی پلائے، ان کو پھر سکون سے بیٹھا کے سمجھائیں۔ کیونکہ میں نے بتایا کہ وجوہات کئی ہیں جس میں جینین ریزن بھی ہوتے ہیں۔ جینین ریزن میں ہو سکتا ہے آپ کی غلطی بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹاف کی غلطی بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی، ہماری کوئی اسکول کی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی والدین جو ہے وہ ایک دم ایک ہاسٹائل اسٹائل اختیار کرتے ہیں اور ایک دم سے غصے میں آ جاتے ہیں اور یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ جو ویڈیو میں نے آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ویڈیو دراصل ایک اسکول کی ہے، کسی اسکول میں ایک ویڈیو تھی، وہ ظاہر ہے کہ والدین آئے ہیں۔ حالانکہ میں نے تحقیق جو کی ہے وہ پتہ چلا تھا کہ اسکول کی کوئی غلطی نہیں تھی، بس وہ ظاہر ہے آج کل کے جیسے میں نے بتایا کہ ریزنز جو آئے ہیں پچھلے وہ اس میں آئے اور وہ بعد میں معلوم چلا کہ وہ بس غصے میں آ گئے تھے اور بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو گیا تھا، تو معلوم چلا کہ ہاتھ چلایا انہوں نے، وہ شیشہ ٹوٹ گیا، یہ کر یا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اچھا پولیس بلا لی گئی۔ پولیس بلانے کی نوبت ہر جگہ نہیں آنی چاہیے، پولیس کی نوبت اس وقت آتی ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو جا کے خود لڑنے بیٹھ جائیں، خود آپ بگڑنے بیٹھ جائیں۔ بہت زیادہ نازک معاملہ ہے، آپ کو تھریٹ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ پولیس کال کر لیں یا پولیس کو جو ہے نا وہ آپ مداخلت کے لیے آپ ان کو درخواست دے دیں، ورنہ خواہ کو پولیس کو نہیں بلانا چاہیے۔ ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ باز ہی نہیں آتی ہیں اور بہت زیادہ ایک دم سے وہ اتنے جذبات، اور اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو آپ نے صرف یہ کاؤنٹر سے خاموشی سے کہتے ہیں اپنے ٹرین کو دوسرے کاؤنٹر پہ آپ انٹر کام پہ کہتے ہیں کہ لیڈی پولیس کو بلائیں۔ آپ اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں نہ بلائیں، تھوڑا رک جائیں، لیکن آپ نے صرف کہتے ہیں لیڈی پولیس کو کال کرنا، وہ خود ہی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حالانکہ بلانا نہیں ہے آپ نے، لیکن سمجھانا ہے کہ میں یہ قانونی رائستہ اختیار کر سکتا ہوں، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو کرنے سے پہلے آپ تھوڑا سا موقع دیں ان کو کہ وہ سنبھلیں۔ اچھا ہوا یہ کہ پھر یہ خیر معاملہ تو پھر رفع دفع، وہ والدین کو احساس ہوا بعد میں جب دوبارہ ان کے آنر نے بلایا اسکول کے، تو ان کو آ کے انہوں نے معافی مانگی، سوری کی، اپنی غلطی کا احساس کیا، پیسے دیے اس کو، اس کے تعمیرات کے لیے جو انہوں نے اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ مطلب صرف یہ کہ ان والدین کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے، پرابلم کو سمجھتے ہوئے آپ نے آج کل کے حالات میں ڈیل کرنا ہے۔ آپ نے والدین کو اگر ایزی کر دیا، کمفرٹ لیول میں لے آئے، کسی دوسری جگہ بیٹھا دیا کہ جس ماحول میں وہ گرم ہوئے آپ نے اس ماحول سے نکالنا ہے۔ کسی ٹیچر سے آپ کی گرما گرمی ہو گئی والدین میں سے، تو ان کو اس ماحول سے نکال کے دوسری جگہ لانا ہے تاکہ ان کو کول کریں، ٹھنڈا کریں۔ جب انسان جذبات میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، تو پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بہت سی چیزیں کر دیتا ہے۔ ایسے موقع پہ لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ تکرار کرتے ہیں، وہ جو آرگومنٹس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آرگومنٹ نہیں چلتی، خاص طور پہ اس موقع پہ آپ چھوڑ دیں، کچھ موقع دیں اس کو، وہ بعد میں خود غور کرے گا، سوچے گا، پھر اس کے بعد میں ایسے والدین کو بلائیں۔ اگر غلطی کر کے گئے، آپ ان کو کال کر کے بلائیں، ان کو احساس ضرور دلائیں کہ آپ نے غلطی کی ہے۔ جب انسان کا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے، جب غصہ ختم ہوتا ہے، تو پھر انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اس کو پھر آپ کے احساس کے ساتھ اس کو اس بات پر مجبور کریں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، آئندہ آپ نے یہ رویہ نہیں اختیار کرنا۔ ہاں اگر ہماری غلطی ہے، یعنی اسکول والوں کی غلطی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں، کھلے دل سے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کی گڈ ول بنتی ہے، آپ کی عزت بنتی ہے، آپ سے محبت بنتی ہے، بڑھتی ہے، اور والدین آپ کا دل آپ جیت سکتے ہیں اس طرح۔ کیونکہ والدین یہ نہیں چاہتے، یعنی کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ خود اس کی غلطیاں جو ہیں وہ جو ہے آپ اجاگر کریں، اور ہم جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو اجاگر نہ کریں۔ دونوں ایک دوسرے کی غلطی کو سمجھتے ہوئے، سنتے ہوئے ایکسیپٹ کریں، کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں، سوری کرنا تو سوری بھی کریں۔ اس طرح یہ مسائل ہیں، اس لیے کہ اسکول کے بچے تو ویسے ہی تمام اسکولوں میں کم ہو گئے، اگر مزید ہمارے رویے سے، ہمارے غیر حکیمانہ طریقہ کار سے اگر
بچے مس ہو رہے تو یہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہے، بچوں کو اس طرح مس نہ کریں۔ ہاں، آپ غلط اگر کوئی ہے تو غلط ہے، لیکن اگر وہ اصلاح ہو سکتی ہے، بہتری ہو سکتی ہے تو اپنے نقصان اسکول کا نہ کریں۔ دوستو یہ تھی ہماری گفتگو جو میں نے آپ کو آج کل کی سچویشن کے اوپر بتائی ہے۔ انشاءاللہ میں پھر اور بھی اس طرح کی ویڈیوز خاص طور پہ تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے اور اسپیشلی اسکول کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے، ٹیچرز کے لیے، مینجمنٹ کے لیے، اسکول پرنسپل اور کوآرڈینیٹر کے لیے، مالکان کے لیے انشاءاللہ آپ کو میں پیش کرتا رہوں گا۔ میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، معلومات کو عام کریں، اور ایک بات اور بتاؤں میں، ایک ویڈیو انشاءاللہ ہماری اب کچھ دن آپ کے اگلی جو ویڈیو ہم دیں گے آپ کو، وہ اس حوالے سے کہ سینیریو میں ہم کیا کریں، یعنی اس وقت جو سینیریو، اس وقت سچویشن ہے، اسکولوں کو چلانا ایک مشکل کام ہو گیا ہے، اور اسکول اپنے کیا لاہے عمل اب اختیار کریں، اب نئی اسٹریٹجی کیا اختیار کریں جس میں ان کے پاس ایڈمیشنز بھی زیادہ آئیں اور پرانے بچے بھی واپس آئیں۔ اس کے بھی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا۔ انتخاب سوری کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔